آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نصیحت یعنی قرآن اور وحی سے جان بوجھ کر اندھا بن جائے، جیسے کہ یہ کفار ہیں کہ کافی اور شافی دلائل کے ہوتے ہوئے غفلت سے کام لیتے ہیں، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، سو وہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ ساتھ رہنے والے شیاطین وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ ان قرآن سے اعراض کرنے والوں کو برابر راہ حق سے روکتے رہتے ہیں، اور تسلط کا یہی اثر ہے کہ یہ لوگ باوجود راہ حق سے دور ہونے کے یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ یعنی ہم راہ راست پر ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو گمراہ کر دیا ہے وہ اپنے گمراہی کو بھی حق تسلیم کرتے ہیں، اسی کو اللہ نے فرمایا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد سے اندھا کر دیا ہے نقید لہ شیطانا، تو ہم اس کے لیے شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور وہ اس کو راہ حق سے روکتا رہتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو رایاب ہیں۔ چنانچہ صاحب تفسیر لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی نصیحت یعنی قرآن اور وحی سے جان بوجھ کر اعراض کرتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو دنیا میں بھی اس کے ساتھ لگا رہتا ہے اور اسے نیکیوں سے روک کر برائیوں پر ابھارتا رہتا ہے، اور آخرت میں بھی جب یہ شخص قبر سے اٹھے گا تو یہ شیطان اس کے ساتھ ساتھ ہوگا، یہاں تک کہ یہ دونوں جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی یاد سے اعراض کی اتنی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے کہ انسان کی صحبت خراب ہو جاتی ہے، اور شیاطین چاہے انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے اس کو بھلائیوں سے دور اور برائیوں سے قریب کرتے رہتے ہیں، اور وہ کام سارے گمراہی کے کرتا ہے مگر سمجھتا ہے کہ بہت اچھا کر رہا ہے۔ اور یہاں جس شیطان کو مسلط کرنے کا ذکر ہے وہ اس شیطان کے علاوہ ہے جو ہر مومن کافر کے ساتھ لگایا گیا ہے، کیونکہ وہ مومن سے خاص اوقات میں ہٹ بھی جاتا ہے اور یہ شیطان ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ اس کی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بیان فرما دیا کہ جو لوگ اللہ کی یاد سے اعراض کرتے ہیں، کوتاہی برتتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، اندھے پن میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، اور شیطان اس کا ہم نشین اور ساتھی بن جاتا ہے، اور بن کر کیا کرتا ہے؟ اللہ کے راہ سے جو سیدھا راستہ ہے اس سے اس کو بھٹکاتے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم راہ حق پر ہیں۔ آج دنیا میں جتنی گمراہ جماعتیں ہیں، جتنے گمراہ فرقے ہیں، طبقے ہیں، آپ ان کو دیکھیے، ہر ایک کہتا ہے کہ ہم راہ حق پر ہیں، ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک عشاء کے بعد جو سلسلہ درس کا چل رہا تھا، آپ نے اس میں تفصیل سے سنا ہوگا کہ دنیا کے اندر اختلافات تو رہیں گے، اور ہمارے استاد مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ایک موقع سے انہوں نے فرمایا کہ اختلاف تو زندہ قوم کی علامت، اور آپ دیکھیں ہر طبقے میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن اختلاف کے بعد مخالفت یہ خراب چیز ہے، تو اختلاف ہونا تو وجہ ہے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلایا ہے،
حضور کے زمانے بھی اختلافات ہوئے، لیکن وہاں اختلافات ہوئے اس کا حل نکلا۔ اسی کو بزرگوں نے بتلایا، ایک ہے اجتہادی اختلاف اور ایک ہے نظریاتی اختلاف۔ اجتہادی اختلاف میں بنیاد مضبوط ہوتی ہے اور مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور نے ایک جماعت سے کہا کہ جاؤ بنو قریظہ میں جا کر ہی عصر پڑھنا۔ راستے میں عصر کا وقت ہو گیا، صحابہ کی دو جماعت ہو گئی۔ ایک جماعت نے کہا کہ حضور نے فرمایا بنو قریظہ ہی میں جا کر نماز پڑھنا، اور ایک جماعت صحابہ کی وہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول نے ہمیں کہا تھا جلد پہنچنا، وہاں نماز پڑھنا، لیکن ہم اگر نہیں پہنچ پائے اور عصر کا وقت ہو گیا ہے تو اب ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے نماز ادا کر لی۔ جب یہ معاملہ حضور کے پاس پہنچا تو آپ نے دونوں کو درست فرمایا اور فرمایا کہ ایک نے منشأ نبوی پر عمل کیا اور ایک نے ارشاد نبوی پر عمل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا اس پر عمل کیا، اور ایک نے حضور کا منشا سمجھا۔ لیکن یہ تو مسائل کے اندر اختلافات ہوئے، اس کا حل نکلا۔ لیکن اگر نظریے کا اختلاف ہو جائے، اللہ کو اللہ ماننے میں اختلاف ہو جائے، رسول کو رسول ماننے میں اختلاف ہو جائے، عقیدہ آخرت بگڑ جائے، تو یہ ظاہر سی بات ہے یہ جو ہے خرابی کی گھنٹی ہے۔ اور اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقے میں تقسیم ہو گئے، میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی، اور اس میں ایک فرقہ ناجی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ فرمایا جس پر میرے صحابہ، میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور حضور نے کتنی مرتبہ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑنا لازم ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ دعا بتلائی گئی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام نازل فرمایا ہے۔ تو بھئی ہمیں ہر وقت اللہ سے سیدھے راستے کی دعا کرتے رہنی چاہیے، اور ہمیں حق راستے کی تلاش اور جستجو رکھنی چاہیے کہ ہم جس راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں وہ صحیح راستہ ہے بھی یا نہیں ہے، اس کی ہم تحقیق کرتے رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ ہدایت والے راستے پر چلا، فبہداہ مقتدی، قرآن والا راستہ، سنت والا راستہ، شریعت والا راستہ، یہ راستہ میں چلا۔ اب جو لوگ ان راستوں سے گمراہ ہو گئے ہیں ان سے پناہ مانگتے رہنا ہے۔ اسی کو اس آیت میں بتلایا گیا کہ جو لوگ اللہ کی یاد سے آنکھیں چراتے ہیں، اندھے بن جاتے ہیں جان بوجھ کر۔ آنکھیں چرانا معلوم ہے کہ یہ راستہ سیدھا ہے، پھر نہیں میاں ہم تو ادھر چلیں گے، اللہ کی یاد سے غفلت کر رہے ہیں۔ فرمایا نقید لہو شیطانا، ہم اس کے لیے ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، مقرر کر دیتے ہیں، فہو لہو قرین، اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ساتھی بن کر کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو بھٹکاتا رہتا ہے۔ تفسیر کی وضاحت کے مطابق علامہ قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہر مسلمان اور کافر کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن میرا شیطان ایمان لا چکا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ خیر اور شر کا معاملہ ہے۔ نفس اور ضمیر جو آپ دیکھ رہے ہیں، ضمیر ہمیں اچھائی کی طرف راغب کرتا ہے اور نفس جو ہے وہ ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ شیطان لگا ہوا ہے اور وہ بہکاتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر کی وضاحت کے مطابق ایک شیطان اس کے علاوہ ہے جو ہمیشہ لگا رہتا ہے اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور اس کا کام کیا ہے؟ وہ ہمیشہ راہ حق سے روکتا ہے، ہٹاتا رہتا ہے۔
وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو میرا راستہ سیدھا ہے۔ اب آپ کو مثال دیا جائے کہ اللہ کی وحدانیت، ایک اللہ کو ماننا، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا ساجی نہیں، شریک نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ہم نہیں مانتے، اللہ ایک اکیلا ہے، اللہ کے ذات اور صفات میں کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے، لیکن اگر اور ساری چیزیں اللہ دینے والے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی تو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کسی اور سے مدد مانگیں؟ مدد کیا؟ یعنی جہاں ہماری بساط، ہماری طاقت جواب دے دے۔ اولاد اللہ ہی دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور دینے والا نہیں ہے۔ اسباب کے درجے میں ہم دوا علاج کریں گے، لیکن اسباب کے درجے میں یہ نہیں ہے کہ ہم جا کر کسی ولی فقیر کے جو ہے قبر پہ جا کر کے وہاں اولاد کو مانگے۔ یہ قرآن و سنت سے ہٹا ہوا راستہ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ راہ حق سے ہٹا ہوا ہوگا۔